امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 9، معمہ۔ معمہ ایک پاکستانی ٹیلی ویژن تھرلر ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو عمران نذیر نے لکھا ہے، شکیل خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، عثمان مختار، ماریہ واسطی، علی انصاری، انوش عباسی، نبیل زبیری، ماہ نور ملک، نمرہ شاہد، حسن فرید، انجم حبیبی، ہنا رضوی اور آہن بابر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 8، جمع تقسیم۔ جمع تقسیم ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے۔ جمع تقسیم ایک زبردست ڈرامہ ہے جو ایک مشترکہ خاندان کی پیچیدہ حرکیات کو بیان کرتا ہے، جس میں نسلی فرقوں کی پیچیدگیوں اور والدین کے متنوع انداز کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ثروت نذیر نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، طلحہ چاہور، جاوید شیخ، بیو ظفر، مدیحہ رضوی، حسن احمد، آمنہ ملک، سعد اظہر، آمنہ خان اور دیپک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، ایک اور پاکیزہ۔ سوشل میڈیا کے آج کے دور میں سائبر کرائم ایک خاموش لیکن تباہ کن خطرے کے طور پر ابھرا ہے جو راتوں رات زندگیوں کو تباہ کرنے کے قابل ہے۔ ایک اور پاکیزہ کی کہانی سناتا ہے ایک نوجوان عورت جس کی زندگی ایک المناک موڑ لیتی ہے۔ جلد ہی پاکیزہ اپنے آپ کو چیلنجز کے ایک سلسلے میں گھومتی ہوئی محسوس کرتی ہے جو اس کی طاقت، لچک اور انسانیت پر اعتماد کا امتحان دیتی ہے۔ اسے ایک ایسے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا ہوگا جہاں پرائیویسی نازک ہے اور ساکھ تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ ڈرامہ کہانی سے بڑھ کر ہے، یہ ہماری باہم جڑی ہوئی دنیا کے خطرات کی عکاسی کرتا ہے اور ڈیجیٹل دور میں لاتعداد زندگیوں کو متاثر کرنے والے خطرات سے آگاہی، احتیاط اور ان کو سمجھنے کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، کیس نمبر 9۔ کیس نمبر 9 سحر کی ایک متاثر کن کہانی ہے جو ایک باہمت اور پرجوش نوجوان عورت ہے جو معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرتی ہے اور دوسروں کے لیے مزاحمت کی روشنی بن جاتی ہے۔ سحر پر اعتماد اور کارفرما کامران کی کمپنی میں شامل ہو جاتی ہے جو ایک دبنگ تاجر ہے جسے ہر کوئی اپنی انا پرست اور کنٹرول کرنے والی فطرت کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ دوسروں کے برعکس سحر نے اپنی صلاحیتوں اور دیانتداری کو چمکاتے ہوئے موافقت کرنے سے انکار کر دیا۔ سحر کی مخالفت کامران کو پریشان کر دیتی ہے جو اسے سبق سکھانے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے بعد سحر کا چھٹکارا اور لچک کا سفر ہے جب وہ اپنے راستے میں ڈالے گئے چیلنجز کو نیویگیٹ کرتی ہے۔ کیا کامران سحر کو سبق سکھانے میں کامیاب ہو جائے گا یا وہ اپنی سکیموں سے اوپر اٹھے گی؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، شرپسند۔ شرپسند ڈرامے کی کہانی ایک ایسے پروجیکٹ کے گرد گھومتی ہے جو جذباتی گہرائی اور مجبور کرداروں کا وعدہ کرتا ہے، جبکہ پلاٹ ایک خفیہ راز کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیٹ سے ابتدائی جھلک انسانی جذبات اور پیچیدہ رشتوں سے بھرپور کہانی کی تجویز کرتی ہے۔ مختصر کہانی سنائیں اور طاقت پر پرفارمنس پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ اس سیریز سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ محبت میں کمی اور لچک کے موضوعات پر غور کرے گی جس سے ناظرین کو شروع سے آخر تک جھکائے رکھا جائے گا۔ اس ڈرامے کو احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا ہے، سارا سعدین شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور جرجیت سیجا نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عفان وحید، حریم فاروق اور ہیرا مانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر
نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، کفیل۔ کفیل ڈرامے کی کہانی محبت کی قربانی اور چھٹکارے کی پیچیدگیوں کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی ایک ایسے شخص کی پیروی کرتی ہے جو جرم اور ذمہ داری سے بوجھل ہے، جس کے انتخاب ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کی وہ حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی راز کھلتے ہیں، کفیل ڈیوٹی کی خواہش اور تقدیر کے درمیان نازک توازن کو تلاش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو میثم نقوی نے ڈائریکٹ کیا ہے، عمیرہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور فہد مصطفیٰ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صنم سعید، عماد عرفانی اور کاشف محمود شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، غلام بادشاہ سندری۔ غلام بادشاہ سندری غلام کے گرد گھومتا ہے، ایک نڈر اور دلیر آدمی جس کی روح میں آگ ہے۔ وہ جس چیز سے پیار کرتا ہے اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کبھی بھی کسی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ رکاوٹیں اس کی طاقت کو آزماتی ہیں اور دھوکہ دہی اس کے دل کو زخمی کرتی ہے، پھر بھی اس کی محبت اس کے لیے غیر متزلزل رہتی ہے جسے وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کا ہر فیصلہ کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ محبت، عمل اور جذبے کا ایک بہترین امتزاج۔ غلام واقعی رک نہیں سکتا۔ اس ڈرامے کو امین اقبال نے ڈائریکٹ کیا ہے، زنجبیل عاصم شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور بابر جاوید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، زاویار نعمان اجاز اور ہنا آفریدی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، ماں۔ ماں ایک جذباتی طور پر شدید خاندانی ڈرامہ ہے جو رشتوں، قربانیوں اور ماں کی غیر مشروط محبت کو تلاش کرتا ہے۔ یہ خاموشی میں اٹھائے گئے ایک دل کی کہانی بیان کرتا ہے جو آدھے سچوں کی شکل میں ہے اور دور دراز کی محبت سے گھرا ہوا ہے۔ مرکز میں ایک روح قبولیت کے لیے ترس رہی ہے، ایک ایسے خاندان میں اپنے حقیقی مقام کی تلاش کر رہی ہے جس نے اسے کبھی پوری طرح سے قبول نہیں کیا۔ جیسے جیسے چھپے ہوئے جذبات منظر عام پر آتے ہیں اور دردناک حقیقتیں سامنے آتی ہیں، ماں ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح ماں کی محبت گہرے زخموں، مشکل ترین تقدیر، خاندانی بندھنوں اور طویل عرصے تک دبے ہوئے رازوں کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس ڈرامے کو علی فرحان آنچل نے ڈائریکٹ کیا ہے، یمنا احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور بابر جاوید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اینا آصف، احمد رفیق اور حارث وحید شامل ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، راہ گزر۔ راہ گزر نے روشنی کی متاثر کن کہانی سنائی۔ ایک عورت جو شارٹ کٹ کے بجائے لچک سے تشکیل پاتی ہے، زندگی ہر قدم پر اس کا امتحان لیتی ہے۔ کبھی وہ ٹھوکر کھاتی ہے، کبھی اپنے ارد گرد کی دنیا ناقابل برداشت تاریک محسوس ہوتی ہے، پھر بھی ہر زوال کے ساتھ روشنی کو دوبارہ اٹھنے کی طاقت ملتی ہے۔ ایمانداری، محنت اور مثبت سوچ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے وہ ظاہری شکل پر اقدار اور سہولت پر دیانتداری کا انتخاب کرتی ہے۔ اس کا سفر صرف بقا کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جد و جہد کے ذریعے مضبوط بننے کے بارے میں ہے۔ روشنی ایک کردار سے بڑھ کر ایک روشنی ہے جو زندگی کے ہر چیلنج کے ساتھ روشن ہوتی جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو محسن طلعت نے ڈائریکٹ کیا ہے، نادیہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہیرا مانی، محب مرزا اور سہیل سمیر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔